اب قبر کے اندر کے معاملات کہ قبر کے اندر کیسے معاملات ہوتے ہیں اور عذاب قبر برحق ہے یا نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جامع ترمذی کی 1071 نمبر روایت اور یہ سند کے اعتبار سے حسن روایت ہے. ابن حبان بھی بیان کرتے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ عذاب قبر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، دفن کر دیا گھر والوں نے. او قال احدکم، یا فرمایا تم میں سے کوئی ایک جب قبر میں داخل ہوتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، گھر والے مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں. اتاہ ملکان اسودان ازرقان، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں سیاہ کلر کے، سیاہ رنگ کے 2 فرشتے آتے ہیں ڈرونی شکلوں میں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ کے سوال و جواب کے سلسلے شروع ہوتے ہیں. یقال لاحدہما المنکر وللآخر النکیر، ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے. ایک ہی باب کے دونوں سیگے. منکر جو ہر بات کا یوں سمجھ لیں جس کا انکار کیا جائے، نکیر انکار کرنے والا، یعنی یوں سمجھ لیں ہر بات پہ ان کی طرف سے انکاری ہوتی ہے، وہ آپ کو ہر بات سے انکار کرنے والے ہی ہوتے ہیں. اور فیقولان، دونوں آئیں گے اور آ کے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں، مراد اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. فیقول ما کان یقول، وہ کہے گا جو وہ کہتا تھا دنیا میں، ہوا عبد اللہ و رسول، یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ و رسول، وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. فیقولان، تو دونوں فرشتے کہیں گے قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا، تیرا یہی جواب ہوگا. ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، پھر یہ فرشتے اس کی قبر کو وسیع کر دیتے ہیں، 70 ہاتھ جہاں تک نظر جاتی ہے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. ثم ینور له فی، پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے. ثم یقال له، پھر اسے کہا جائے گا نم، سو جا. فیقول، وہ کہے گا ارجع الی اہلی فاخبرہم، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور میں جا کے انہیں بتانا چاہتا ہوں. اداس نہیں ہوا، خیر خواہی کہتا میں انہیں جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ قبر کے بارے میں جو چیزیں ہم نے مولویوں سے سنی ہیں وہ تو واقعی سچی ہیں. قبر میں فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تیاری کر لو. وہ کہے گا ارجع الی اہلی فاخبرہم، میں اپنے گھر جا کے ان کو بتانا چاہتا ہوں. فرشتے کہیں گے نم، سو جا، کنومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے. الذی لا یوقظہ الا احب الیہ، دلہن جب سوتی ہے تو اس کو وہی آ کے جگاتا ہے جو اس کو بڑا محبوب ہوتا ہے. پہلی رات کی دلہن کو کوئی اور نہیں جگاتا. حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذالک، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا، اللہ تمہارے ٹھکانوں سے تمہیں اٹھا لے گا. وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اگر یہ مرنے والا منافق ہوا، سچا مومن نہ ہوا. قال، تو یہ منافق کہے گا سمعت الناس یقول، میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا. فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، تو ہاں میں نے یہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا. فَقُلْتُ مِثْلَ، جو میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا میں نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا. لا ادری، مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں، آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. فَيَقُولَانِ، تو فرشتے کہیں گے قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، ہمیں پتا تھا تو یہی جواب دے گا. فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ، یہ فرشتے زمین کو کہیں گے التئمی علیہ، سکڑ جا، تنگ ہو جا.
فَلْتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، زمین سکڑ جائے گی، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دنس جائیں گی، یعنی کرش کر دیا جائے گا۔ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا، وہ قبر کے اندر عذاب سہتا رہے گا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِن مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھا لیں۔ یہ قبر کے عذاب کے بارے میں کتاب الجنائز میں بتایا گیا کہ جیسے مرنا حقیقت ہے، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، ویسے قبر میں فرشتوں کا آنا بھی حقیقت ہے، اور سوالات ہوں گے۔ نیک بندہ ان سوالوں کا جواب دے گا بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن بد بندے سے جواب نہیں دیا جائے گا، اور اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ وہاں جواب رٹنے رٹانے سے نہیں دیے جائیں گے۔ جو آپ دنیا میں کہتے رہے اپنے دل سے، وہی بات اس دن زبان پہ آئی۔ اور یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حاضہ کی ضمیر استعمال ہوئی کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، اور یہاں سے وہ اپنا نظریہ گڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر قبر میں جاتے ہیں 7 فرشتوں میں، اور فرشتے کہتے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا۔ اور اللہ کے بندو، جب اللہ کے نبی قبر میں اگر جاتے ہو سب کی قبروں میں، تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ آپ لوگوں کا نظریہ یہ ہے ہی نہیں کہ سب کی قبروں میں جاتے ہیں، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی ہماری قبر میں تشریف لائیں، یعنی یہ ذہن ہے کہ اللہ کے نبی صرف مومنوں کی قبروں میں آتے ہیں۔ اس روایت میں تو دونوں کے بارے میں آیا، برے شخص کی قبر میں بھی اور اچھے شخص کی قبر میں بھی، یہ فرق پہلے نمبر پہ ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ حاضہ اس میں اشارہ قریب کئی جگہوں پر بعید کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بعید اس میں اشارہ ذالکا کئی جگہوں پر حاضہ کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کوئی شک نہیں اس میں۔ ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ کتاب، یہاں ذالکا بمعنی حاضہ آیا، اس میں اشارہ بعید دور کے لیے آتا ہے، قریب پاس کے لیے آتا ہے، لیکن جب کسی شخصیت کی عظمت کو اجاگر کرنا ہو، بات کو بڑا کر کے دکھانا ہو، تو عربی زبان کا اصول ہے کہ قریب کے لیے دور والا لے کے آ جاتے ہیں، دور والا قریب کے لیے لے کے آ جاتے ہیں، تاکہ پتہ چلے بات کوئی بڑی ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی باقی روایات بھی دیکھیں۔ اللہ کے نبی کی مسجد کی صفائی کرنے والی بڑھیا فوت ہو گئی، حضور نے پوچھا کہاں ہے وہ بڑھیا، نظر نہیں آ رہی، انہوں نے کہا حضور وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے دفن بھی کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ، میں جا کے دعا کروں گا۔ تو اگر اللہ کے نبی پہلی رات ہر قبر میں جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس نہیں گئے کہ وہ فوت ہو گئی، اللہ کے نبی اس کی قبر میں جائیں اور جا کے دیکھیں کہ اللہ کی بندی تو یہاں کیسے، تو مسجد میں تھی۔ اور اللہ کے نبی کو یہ کیا بتانے کی ضرورت ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، صرف اور صرف آپ اس روایت کے الفاظ سے حاضر رجل، یہ معہود فی ذہن کی اصطلاح ہوتی ہے کہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ محمد رسول اللہ ہے، اور مسلمان کہے گا وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو شخص یہ بات پہچان جائے گا، اللہ کے نبی کی رسالت کو، اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان کر دے گا، اللہ اس شخص کے لیے آگے آسانیاں کر دے گا۔ اس روایت میں ایک سوال کا ذکر آیا، بعض دوسری روایات میں دوسرے بھی سوالات کا ذکر آیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال، اور ان روایات کو بھی جب دیکھیں گے تو مسئلہ یہ سمجھ آئے گا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا قبر میں، اللہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارا دین کون سا ہے، من ربک من نبیک ما دینک، تمہارا دین کون سا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، کس نبی کے امتی ہو۔ اور اللہ کے بندو، پھر جب بندہ ان تینوں سوالوں کے جواب دے گا تب اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی، اور مومن بندے کا تو پیچھے سے سفارش آ چکی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں نا
کہ جب آپ کسی آفس میں جاتے ہیں اور پہلے فون کیا ہو کہ ہمارا بندہ آ رہا ہے تو تب رویے کیا ہوتے ہیں؟ یہاں سے پہلے سفارش آ چکی ہے، فرشتے کیا کہیں گے؟ ہمیں پتا تھا تو یہی جواب دے گا، انہیں اوپر سے بتا کے بھیجا گیا اللہ کی طرف سے کہ بندہ اپنا ہے، خیال کرنا۔ وہ فرشتے اسی حساب سے آئیں گے۔ اور دوسری روایت میں مزید وضاحت کہ برے بندے کی قبر میں آئیں گے بری شکلوں میں، نام منکر نکیر ہی ہوگا لیکن شکلیں الگ الگ ہوں گی۔ جب برے بندے کی قبر میں آئیں گے تو دور سے جناب داڑتے ہوئے آوازیں نکالتے ہوئے بندہ بیٹھا ڈر رہا ہوگا، اور جب اللہ کے نیک بندے کی قبر میں آئیں گے بڑی خوبصورت شکلوں میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پیاروں کی شکلوں میں جو پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کی والدہ فوت ہو گئی، ملاقات کی خواہش ہے، کاش ایک بار والدہ سے ملاقات ہو جائے، کاش ایک بار والد سے، تو ان کی شکلوں میں آئیں گے یہ فرشتے۔ بعض روایات میں کہ ان کو ساتھ لے کے آئیں گے، بندے کو لینے جا رہے ہیں، اور بندہ خوش ہو جائے گا کہ میرے اپنے آ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے مومن بندہ اٹھتے ہی بتا دے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب اس کے اندر روح ڈالی جائے گی اسے لگے گا عصر کی نماز کا وقت ہے اور نماز کا وقت گزر رہا ہے، مغرب قریب ہو رہی ہے، حالانکہ قبر کے اندر کون سا سورج کی روشنی جانی، لیکن اسے یہ تاثر دیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اور یہ نمازیوں کو پتا ہے کہ جب عصر کا وقت گزر رہا، سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ نمازی اس فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں کہ عصر کی نماز رہتی ہو کسی دن، سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہو تو دل کیسے ڈوب رہا ہوتا ہے سورج کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ بندہ جب سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھے گا تو کہے گا اللہ کے بندو بعد میں اپنے سوال جواب کرنا، مجھے نماز پڑھ لینا۔ وہ کہیں گے بس تیرے سوال جواب ہو گئے، تیری اس بات سے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت، وہ کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات المیت عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو جنت میں ٹھکانہ ہے یا جہنم میں ٹھکانہ ہے وہ قبر پر اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ یعنی اگر آگے اس کے لیے سہولتیں ہیں تو قبر میں صبح و شام اسے سہولتیں دی جاتی ہیں، اور آگے اگر اس کے لیے عذاب اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے تو پھر قبر کے اندر ہی جہنم کے عذاب کی صورتیں اگزامپل کے طور پہ اس کے اوپر پیش کی جاتی ہے، اور اسے یہ بتایا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت والے دن اٹھا لے گا۔ اب جس بندے کو نعمتیں مل رہی ہوں گی نا قبر میں، تو اس بات کی وجہ سے اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ جب آپ کو کوئی نعمت ملے، اچھا کھانا ملے، اور پتہ ہو کہ اس ٹائم تو یہ مل رہا ہے، کل پھر میں نے وہی گھر کی دال کھانی ہے، تو آپ کو اس کا مزہ آدھا آتا ہے۔ جب آپ کو کھانا کھلایا جا رہا ہو اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہو اب یہی ہے تمہارے لیے صبح شام، تو پھر اس کا مزہ بندہ اچھے طریقے سے انجوائے کر پاتا ہے۔ اور جب تکلیف پہنچ رہی ہو اور ساتھ یہ بتایا جائے یہ تجھے پھینٹا لگنا ہی لگنا صبح شام، تو پھر اس کی تکلیف اور زیادہ ہوتی کہ ابھی میرے لیے ختم نہیں ہونے والا یہ معاملہ۔ تو فرشتے ساتھ یہ بتائیں گے نیک بندے کو کہ اللہ کے بندے یہ جو تجھے نعمتیں مل رہی ہیں یہ جنت کی تیری نعمتوں کی ایک جھلک ہے، اصل تو آگے ہے تیرے لیے، وہ اور خوش ہو جائے گا۔ اور جس شخص کو عذاب ہوگا اس شخص کے عذاب کے ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ یہ تو جہنم کے پھینٹے کی ایک جھلک ہے، اور یہ بندہ اور پریشان ہوگا۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے، البتہ فرق آ جاتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، فرق آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی۔ تبدیلی آنے کا اور فرق آنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو پہلے دن عذاب ڈبل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ عذاب میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے عذاب میں کمی کیوں آ رہی ہے؟ وہ بتاتے ہیں تیری نیک اولاد تیرے لیے دعا کر رہی، صدقہ کر رہی۔ اور کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ میری نعمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور فرشتے بتاتے ہیں تیری نیک اولاد تیرے لیے دعا کر، اس لیے اپنے والدین کے لیے دعا بھی کیا کریں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی کیا کریں، صدقہ جاریہ بن جائے ان کے لیے خود۔